اور جب وہ ارادہ کریں گے، اور یاد رکھیں جب مسلمان ارادہ کرتے ہیں نا تب اللہ اپنی مدد بھیجتا ہے. وہ رات کو ارادہ کریں گے صبح انشاءاللہ ویل فائٹ، ویل اوپن دا ڈورز اینڈ لیٹس ویل فائٹ، سب مقابلہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فجر کی اقامت ہو جائے گی اور اندھیرا چھا جائے گا کہ ایک مسلمان کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو جیسی لائٹ ہوگی، جیسی روشنی ہوگی، تو دیکھیں گے ان کے بیچ میں روح اللہ عیسیٰ ابن مریم موجود ہیں. جب بھی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی دنیا میں بیماری آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا ہر بیماری کے ساتھ اس کا توڑ بھیجتے ہیں. تو دجال جب فتنہ آئے گا تو اس کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے عیسیٰ ابن مریم کی فارم میں. اور ان سے کہا جائے گا تقدم یا روح اللہ، آئیں نماز پڑھائیں. کہیں گے نہیں. ایک روایت میں آتا ہے اقامت تمہارے لیے دی گئی تھی، اور دوسرے میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہاری اس امت کو شرف بھی ہے کہ تم ایک دوسرے کو لیڈ کرتے ہو نماز میں، تو ہیل فالو امام مہدی اس نماز میں، اینڈ آفٹر ورڈز ہیل لیڈ. تو عیسیٰ ابن مریم اور دجال کی جو بیٹل ہے وہ کمپیریٹیولی ایزی ہوگی ایز کمپیئر ٹو ملحمہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب مدد بھیج دیں گے، اب اللہ کی مدد آ چکی ہے. اور جو بھی کافر عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا ہی ول ڈیزالو لائک سالٹ ڈیزالوز ان واٹر، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو منہ کی بریتھ ہے وہ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک وہ دیکھ پاتے ہیں. تو دجال ول ڈیزالو لائک سالٹ ڈیزالوز ان واٹر، اور عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے اور اس کو ایک سٹیپ کریں گے بیکاز، اور کہیں گے کہ یہ تمہاری جو وار تھا یہ لکھا ہوا تھا، ادروائز وہ اگر نہ جاتے تو وہ بالکل ہی نمک کی طرح پگھل جاتا. اور اللہ اکبر کہیں گے اینڈ دا مسلمز ول رول دا ورلڈ، اور بڑا اچھا ٹائم ہوگا. اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نکلیں گے جس سے کوئی نہیں لڑ پائے گا. فحرز المؤمنین بجبل طور، مومنوں کو حضرت عیسیٰ جبل طور پہ لے جائیں گے. سو مہدی کا جو دور ہوگا وہ اراؤنڈ 7 to 9 ایئرس کا ہوگا، 7 سال 8 سال یا 9 سال کا ہوگا، اتنا ہوگا. اور یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ جبل طور پہ ہوں گے، دا ماؤنٹین آف طور. اور امیجن کتنے لوگ طور کی پہاڑی پہ آ سکتے ہیں، تو مسلمان بڑے تھوڑے رہ جائیں گے ایک طرح سے، قتل و غارت اور ان سارے ملحمہ کے بعد. اور یاد رکھیں کہ 2 ہی دین رہ جائیں گے، ایک جوڈیزم اور ایک اسلام، کیونکہ کرسچنز جو ہیں یا تو ملحمہ میں ملحمۃ الکبریٰ میں مارے جائیں گے، اور جو بچ جائیں گے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان پہ اسلام قبول کر لیں گے. سو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی. آخری جو بیٹل ہے وہ جیوز کے ساتھ ہوگی، کہ جس میں جو شجر و حجر ہیں وہ بھی کہیں گے یا عبداللہ تعال ھذا یہودی فاقتلوہ، آؤ یہ یہودی میرے بھی چھپا ہوا ہے، اس سے لڑو، اسے قتل کر دو اس کو، سوائے غرقد کے درخت کے، جو کہ جوز بہت زیادہ پلانٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ٹری ہے. تو سمرائزنگ دا ہول تھنگ کہ یہ فتنوں کا جو دور ہے اس میں اپنے ایمان پہ کام کریں. واللہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر غزہ والوں نے کل تم سے پوچھ لیا کہ تم وہاں موجود تھے، تم نے ہمارا حق کیوں نہیں ادا کیا، تم نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا قیامت کے دن ہمارا والد ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے میری خدمت کیوں نہیں کی؟ کیا ہماری بہنیں ہم سے سوال نہیں کریں گی کہ تو نے ہمارا وراثت کا مال کیوں نہیں دیا؟ کیا ماں سوال نہیں کرے گی کہ تو نے میری اطاعت کیوں نہیں کی؟ کیا بیوی شوہر کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ تو نے میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا اور برا کیوں کیا، بدتمیزی کیوں کی اور مجھے مارا کیوں؟ اور کیا ہسبینڈ وائف کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ جب وہ اس کی نافرمانی اور معصیت کر رہی ہوگی؟ اولاد باپ کا گریبان نہیں پکڑے گی کہ آپ نے حرام کیوں کھلایا، ہمیں حلال کیوں نہیں کھلایا، اور ہمیں دین کیوں نہیں پڑھایا؟ تو وہ تو ہے، یہاں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. غیرت سے قومیں بندی ہیں، غیرت سے. غیرت اگر نہ ہو تو 57 اسلامک ممالک کا OIC الائنس بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور غیرت ہو تو 313 بھی غالب آ جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امت میں بھی وہ 313 جیسے نا موجود ہی نہیں ہے. 313 تو کیا، ہمارے اندر 13 بھی موجود نہیں ہے جو کہ بول سکیں اور بات کر سکیں. ہمارے پاس ایٹم بامز ہیں، ہمارے پاس ویپن ہے، ہمارے پاس آرٹلری ہے، آرسنل موجود ہے، بٹ ایمان نہیں ہے اور غیرت نہیں ہے اس کو چلانے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے، یا کم از کم اس کی بیسس پہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے لیے، کوئی ڈپلومیسی کرنے کے لیے، کوئی لابینگ کرنے کی بھی غیرت اور ہمت نہیں ہے. لابینگ تو کر سکتے ہیں،
پریشرائز تو کر سکتے ہیں, ڈیلز تو کلوز کر سکتے ہیں, ان کے سفارت خانے تو بند کر سکتے ہیں, ایمبیسڈرز کو واپس بھیج سکتے ہیں, یہی ذلت ہوتی ہے. ٹریڈ راؤٹ بند کر سکتے ہیں, باتیں سب کوئی کر رہا ہے, ٹریڈ ہر کوئی کر رہا ہے ان کے ساتھ, چاہے وہ اسٹیل کی ہو یا پیٹرول کی ہو یا ہر چیز کی ہو. تو لوگ نہیں ہیں, ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. واللہ غالب علی امرہ, اللہ غالب ہے اپنے حکم پہ, ہم ایمان تو شو کریں اپنا. انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون, وہ غالب آ کے رہیں گے. میرے جو لوگ ہیں نا وہ منصورون, they'll be succeeded, سکسیسفل ہوں گے وہ لوگ, اور ہمارا جو لشکر ہے وہ غالب آ کے رہے گا. الا ان وعد اللہ قریب, اللہ کا جو وعدہ ہے وہ قریب اور حق ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس از دا ٹائم ٹو ورک آن یور ایمان اینڈ ٹو شو ایکٹیویزم. جو کر سکتے ہیں کریں, اپنی اولاد کو تیار کریں. شارٹ ٹرم ریئیکٹیو اپروچ اختیار کرنا بڑا آسان ہے, یہ کر دو وہ کر دو, آگ لگا دو, یہ سارا اچھا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کبھی کرنا بھی پڑتا ہے اور ضروری ہے کہ جب گھر میں کوئی گھس جائے اس کو نکالنا پڑتا ہے گھر سے باہر. بٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجی از مور امپورٹنٹ اینڈ اٹس ٹفر. مشکل ہے لانگ ٹرم گولز بنانا. ارادہ کریں نا کہ آج کے بعد فجر کی نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے, مسجد میں پڑھیں گے. ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں اپنے اولاد کو دین کی تعلیمات کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ میں نے اپنی نسلیں تیار کرنی ہیں صلاح الدین ایوبی ٹائپ کے لوگ پیدا کرنے کے لیے. ہر کوئی صلاح الدین ایوبی تو بننا چاہتا ہے, بٹ کوئی صلاح الدین ایوبی کی ماں نہیں بننا چاہتا, صلاح الدین ایوبی کا باپ کوئی نہیں بننا چاہتا, نور الدین زنگی کوئی نہیں بننا چاہتا, کیونکہ نور الدین زنگی کا اس طرح سے نام نہیں ہے فیمس جو صلاح الدین کا ہے. ہر کوئی امام احمد بن تو بننا چاہتا ہے, بٹ ان کی جو والدہ نے ان کی ٹریننگ کی ہے وہ نہیں بننا چاہتا. ہر کوئی سلطان محمد فاتح بننا چاہتا ہے, بٹ ان کی والدہ نے جو ان کی ٹریننگ کی اور جو پودا لگایا وہ نہیں بننا چاہتا. عجیب دور آ گیا. سو اٹ از ٹائم دیٹ وی کمپرومائز on this dunya and we build our akhirah, and we should never compromise on our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, because سب ختم ہو جانا ہے, سب مر جانا ہے. اور ایک موت کا جو بھوت سوار ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ ہاں جی مر گیا, ہمارے تو جو شہید ہیں وہ بھی کامیاب ہیں اور جو غازی وہ بھی کامیاب ہیں. واللہ اگر اللہ انسان سے راضی ہے تو موت سے بڑی خوشخبری کوئی نہیں ہے, اور اگر اللہ انسان سے ناراض ہے تو موت سے بڑی بری خبر کوئی نہیں ہے. تو اصل تیاری اللہ کو راضی کرنے ہی کریں, اور پھر دیکھیں اللہ کس طرح کام لے گا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں سے کام لیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اللہ ان لوگوں سے کام لیتا ہے جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں. جب جنگ ہوئی جالوت اور طالوت کی تو اللہ نے نہر سے آزمایا, تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی پی لیا جس سے نبی نے منع کیا تھا. لا طاقت لنا اليوم, انہوں نے کہا آج ہمارے اندر ہمت نہیں ہے جنگ کرنے کی. جنہوں نے پانی نہیں پیا they were the most steadfast, اور جنہوں نے چولہوں پر پانی پیا ان کو بھی اجازت ملی, بٹ 90% people they drank from the water. تو جب اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق ہی چھین لیتے ہیں نیکی کرنے کی. فجر کی توفیق چھین لیتے ہیں, نماز کی چھین لیتے ہیں, تو جہاد تو دین کی چوٹی ہے اور پیک ہے. اور الاقصیٰ کے لیے ایفرٹ کرنا اور امام مہدی کے لیے لشکر تیار کرنا یہ پیک ہے. جیسے امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے گراؤنڈ تیار کریں گے, اور یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے عیسیٰ نے آنا تو ہے اور میں 7 سال کے لیے تو ہوں, تو لیٹس چل اینڈ ریلیکس, لیٹس سی واٹ ہیپنز, اتنا کیا خواری کرنی ہے, وائی ٹو بی انکمفرٹیبل. عیسیٰ آ کے ویسے بھی انہوں نے ختم کر دینا سب کچھ. نہیں, ہی ول ورک ہارڈ اینڈ ہی ول اسٹیبلش جسٹس, اور وہ محنت کریں گے اور جہاد کریں گے, اور ان کا اس کے بعد یعنی اپنا رول پلے کر کے چلے جائیں گے. اس طرح سے ہم نے بھی امام مہدی کے آنے سے پہلے ان کے لیے گراؤنڈ میکنگ کرنی ہے. اور یاد رکھیں علماء کہتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے القدس آزاد ہوگا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا. تو کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے کرنا ہے آگے, ان سے پہلے مسلمانوں نے کرنا ہے, اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اللہ کی میں نے کہا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے ایک کچھ تیل ہی بھیج سکتے ہو نا, تو بھیجو اس کی مدد کے لیے, اس کی سپورٹ کے لیے. جس نے اس کو سپورٹ کیا ایز اف اس نے اس کی خدمت کی. ٹو ٹیچ یور کڈز اباؤٹ الاقصیٰ
and wallahi you are blessed and I am blessed to be in the ummah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی شروعات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے تھی اور اس امت کا جو اختتام ہے وہ بھی نبی سے ہوگا, عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. We should be privileged and we should not be like بنو اسرائیل جو کہ انہوں نے اس سارے بلیسنگس کو کہ کفر کیا اور وہ ان کو ذلیل کر دیا گیا. Rather we should realize our part we have to play, اور ہمیں جو کام کرنا ہے آج ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو آخرت کے سائنز ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق دے. جو غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو حق بات کی وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ و ان تک سیئۃ فمن نفس و شیطان. جو خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو شر کی بات تھی, جو غلط بات تھی, وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے تھی. And Allah and His messenger are free from every evil. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.